الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ ہے۔ اور غوث پاک کے ایک اور کمال کی طرف اشارہ ہے، فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ بہجت الاسرار میں ہے کہ حضور پر نور محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا، آپ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ ارشاد فرمایا کہ میری عمر 10 برس تھی، میں مکتب میں یعنی مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے۔ جب میں مکتب میں پہنچتا تو فرشتے لڑکوں سے فرماتے کہ اللہ پاک کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ فراخ کر دو۔ اللہ اکبر! اللہ پاک کے اولیاء کی شان کیسی ہے کہ کچھ لوگ، میں نے کہا نا کہ بچپن ہی سے بعض اوقات تو مادرزاد ولی ہوتے ہیں، اللہ پاک انہیں بائی برتھ یہ رتبہ عطا فرماتا ہے، تو بچپن ہی سے آپ کے کمالات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ فیضان غوث پاک سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ دیکھو یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ! سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی شان کتنی نرالی ہے کہ ایک بار آپ نے ایک مجلس کے اندر کمال کا جملہ ارشاد فرمایا، اور آپ فرماتے قدمی ہادھی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اللہ اکبر! یہ سن کر سیدنا شیخ علی بن حیتی اس وقت موجود تھے، اٹھے اور ممبر شریف کے پاس جا کر آپ نے اپنا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھ لیا، اور اس کے بعد تمام حاضرین نے اپنی گردنیں جھکا لی۔ یہ آپ کا مرتبہ ہے۔ لیکن سبحان اللہ، اسپرچولی دنیا بھر میں جہاں جہاں اولیاء کرام تھے سب نے اس فرمان کو سنا اور سب نے سر جھکایا۔ ایک روایت کے مطابق حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان دنوں میں خراسان کے دامن قوم عبادت کرتے تھے۔ یہ اعلان تو بغداد میں ہو رہا ہے اور وہ خراسان میں موجود ہیں، مگر وہاں جب بغداد میں غوث پاک فرماتے ہیں قدمی ہادھی علی رقبتی کل ولی اللہ، تو خواجہ غریب نواز اپنا سر جھکاتے ہیں، اتنا جھکاتے ہیں کہ سر مبارک زمین تک پہنچا، اور فرمایا بل قدماک علی رأسی وعینی، بلکہ آپ کے دونوں قدم میرے سر پر ہیں، میری آنکھوں پر ہیں۔ ہم منقبت کا ایک اور شعر سنتے ہیں نا، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ سبحان اللہ! اس سے معلوم یہ ہوا کہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی محکوم ہیں، اور سلطان الاولیاء حضور غوث پاک حاکم یعنی سب کے آقا ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی، آپ ایک بار اپنی مجلس میں بیان فرما رہے تھے، اور بغداد میں جب یہ فرمان غوث پاک نے کیا تو آپ نے سنا، اور دوران بیان آپ کہتے ہیں علی رقبتی، میری گردن پر بھی آپ کا قدم ہے۔ لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا فرمایا؟ تو اب آپ نے فرمایا کہ اس وقت بغداد میں غوث پاک نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ قدمی ہادھی علی رقبتی کل ولی اللہ، تو اس لیے میں نے گردن جھکا کر آپ کے حکم کی جو ہے وہ تعمیل کی ہے۔ سبحان اللہ! اب یہاں پھر کہ اولیاء کرام نے وہ آواز کیسے سنی؟ ناظرین مجھے ایک بات بتائیے، آج سائنس ترقی کر گئی ہے، چھوٹا سا موبائل ہمارے پاس ہوتا ہے، آج سے 15-20 سال پہلے ہم سوچ سکتے تھے کہ ہم بغیر کسی تار کے کسی سے دنیا بھر میں بات بھی کر سکیں گے؟ صرف بات نہیں، اب تو دیکھ بھی سکتے ہیں، ویڈیو کال ہو سکتی ہے۔ تو 200-400 روپے خرچ کر کے انٹرنیٹ کے ذریعے ہم دنیا بھر کے لوگوں سے ہم بات کر لیں، بظاہر کوئی تار نظر نہیں آتا، کوئی کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی، مگر ہماری آواز ہماری ویڈیو سب پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو سائنس نے کرامتوں کو سمجھنا تو آسان کر دیا ہے۔ جب آج دنیا کا بندہ، عام انسان انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں بات کر سکتا ہے، تو کیا اللہ کے اولیاء جو سبحان اللہ رب کے پیارے ہیں، جو کائنات کا خالق ہے اس کے پیارے ہیں، تو کیا اسپرچول کنیکشن کے ذریعے، روحانی کنیکشن کے ذریعے وہ ایک دوسرے کی گفتگو نہیں سن سکتے؟ تو میرا خیال ہے یہ باتیں سمجھنا اور آسان ہے۔ آئیے شعر کو سنتے ہیں کہ جو فرمایا کہ دوش اولیاء پر ہے قدم میرا،
دوش اولیاء کہتے ہیں اولیاء کا کندھا یعنی اولیاء کا شانہ. لیا سر کو جھکا کر سب نے تلوا غوث اعظم کا. تلوا کہتے ہیں جو ایڑی اور پنجے کے بیچ کا حصہ ہے، پاؤں کے نیچے کا حصہ، اس کو کفے پا بھی کہتے ہیں. تو سبحان اللہ، اس شعر کا مطلب یہی بنے گا کہ جب آپ نے یہ فرمایا کہ میرا یہ قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے تو سارے اولیاء نے سر جھکا کر وہ قدم اپنی گردنوں پر رکھا. سبحان اللہ. جو فرمایا کہ دوش اولیاء پر ہے قدم میرا، جو فرمایا کہ دوش اولیاء پر ہے قدم میرا، لیا سر کو جھکا کر سب نے تلوا غوث اعظم کا، لیا سر کو جھکا کر سب نے تلوا غوث اعظم کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. ہوا موقوف فوراً ہی برسنا اہل مجلس پر، جو پایا ابر باران اشارہ غوث اعظم کا. سبحان اللہ. موقوف سے مراد ملتوی ہو جانا، رک جانا، اور ابر بارہ یعنی برسنے والا بادل. یہ بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ایک بار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرما رہے ہیں، مجلس فرما رہے ہیں، اللہ رسول کی باتیں بتا رہے ہیں تو بارش برسنا شروع ہو گئی. غوث پاک نے بڑے پیارے انداز میں بادل سے کہا کہ میں جمع کرتا ہوں، اے بادل تو متفرق کر دیتا ہے، تو لوگوں کو اٹھا دیتا ہے، کیونکہ برستی بارش میں لوگوں کا بیٹھنا مشکل ہے. سبحان اللہ. اب یہاں نبی پاک کا بھی ہم نے ایک واقعہ معجزہ سنا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار مدینہ شریف میں جب بارش کی دعا کی گئی اور بارش بہت برس گئی تو کمال کا ارشاد فرمایا تھا، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہم پر نہ برسے، ہمارے اطراف میں برسے. غوث پاک نے بھی اللہ کی بارگاہ میں ایسی دعا کی اور یہ ایک ایسا انداز تھا کہ جب آپ نے یہ کہا تو پھر کیا ہوا کہ بادل مجلس سے ہٹ گیا. آس پاس تو بارش برسنے لگی مگر جہاں بیان ہو رہا ہے، جہاں اجتماع ہو رہا ہے، وہاں بارش نہ برستی تھی. تو لوگ حیران تھے کہ آس پاس بارش برس رہی ہے اور اس اجتماع پر بارش نہیں برس رہی. تو سبحان اللہ، اللہ والوں کی دعاؤں سے بگڑے کام بن جاتے ہیں. ابھی آپ نے سنا تھا حدیث پاک کے ان کے وسیلے سے بلائیں ٹلتی ہیں، ان کی وجہ سے بارشیں برستی ہیں. تو یہی تو وہ کام ہے جو ہم اس شعر میں بھی سن رہے ہیں کہ ہوا موقوف فوراً ہی برسنا اہل مجلس پر، جو پایا ابر باران اشارہ غوث اعظم کا. ہوا موقوف فوراً ہی برسنا اہل مجلس پر، ہوا موقوف فوراً ہی برسنا اہل مجلس پر، جو پایا ابر باران اشارہ غوث اعظم کا، جو پایا ابر باران اشارہ غوث اعظم کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اب چلتے ہیں کلام کے بہت ہی خوبصورت مقطع کی طرف. مقطع وہ ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص لکھتا ہے اور یہ کلام کا آخری شعر ہوتا ہے. اتنی ساری شان بیان کرنے کے بعد اپنے مرشد کو یاد کر رہے ہیں اور واقعی مرشد کے ذریعے ہی تو غوث پاک کا سلسلہ ملتا ہے نا. تو یہ مرید کا کام ہوتا ہے جو اپنے مرشد کو یاد رکھے، محسن کو یاد رکھے. آپ کہتے ہیں جمیل قادری 100 جان سے قرباں ہو مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. یہاں پھر بندہ سے مراد غلام ہے، مرید ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں میرے مرشد اعلیٰ حضرت کا یہ مجھ پر فیضان ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور ان پر واری ہوں، ان پر قربان ہوں کہ کتنا بڑا مجھ پر احسان کیا کہ مجھے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا دامن عطا کیا. تو ہر وہ مرید اپنے مرشد کا شکریہ ادا کرے، ان کے لیے دعائیں کرے کہ جن کے صدقے انہیں قادری سلسلہ ملا ہے. یہ نصیب والوں کو ملتا ہے ناظرین. اللہ والوں کا جو راستہ ہے نا، اللہ والوں کا جو کنیکشن ہے، یہ نصیب والوں کو ملتا ہے. اور میں یہاں مشورہ بھی دوں گا کہ اگر وہ ناظرین جو کسی اور پیر صاحب سے مرید نہیں ہیں، یہ موقع بہت اچھا ہے. 11ویں شریف کا مہینہ ہے، بڑے پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جن کے آپ اتنے فضائل سن رہے ہیں، ان کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. ابھی تو آپ نے سنا کہ غوث پاک کا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا. تو میں مشورہ دوں گا
کہ مدنی چینل کے ناظرین وہ قادری سلسلے میں داخل ہو جائے کریں. اور پھر کرم بالائے کرم ہے کہ آج کے دور میں اتنی عظیم ہستی قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ عالیہ موجود ہیں کہ جن کے ذریعے ہم غوث پاک کے مرید بن سکتے ہیں. تو سبحان اللہ موجودہ دور کی اتنی بڑی عظیم ہستی کا فیضان بھی ملے گا اور غوث پاک کا بھی فیضان ملے گا. اور پھر ہم بھی جھوم کر کہیں کہ جمیل قادری 100 جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. تو ہم اپنے مرشد کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. آئیے مل کر یہ شعر پڑھتے ہیں. جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر. جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. سبحان اللہ. ناظرین شان غوث اعظم سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں. اگلے سلسلے میں ایک اور پیاری سی منقبت اور اس کے اشعار اور اسی ضمن میں غوث پاک کے فضائل بھی اور اولیاء کرام کی شان بھی جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ کریم ہمیں اولیاء کرام سے صحابہ کرام سے اہل بیت اطہار سے اور نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت دنیا میں بھی انشاءاللہ کام آئے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر بنائے گی. اللہ پاک ہمیں با ادب رکھے اور با ادب عاشقان رسول کی صحبت نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.